السلام علیکم۔ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے اکاڑا کی ایک یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ القادر یونیورسٹی کی کچھ لڑکیوں کے اسٹوڈنٹس کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ القادر میں کیوں نہیں آتی، القادر بھی تو پاکستان کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد عدالت نے وہ یونیورسٹی، القادر جو یونیورسٹی ہے، وہ حکومت کی تحویل میں دے دی، اور یعنی کہ وہ میرے پاس آ گئی۔ یہی ان کا اسٹائل تھا اسے، کہ وہ میرے پاس آ گئی۔ اب وہاں میں دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دوں گی، اور وہاں کوئی جادو ٹونا نہیں پڑھایا جائے گا بچوں کو۔ تو محترمہ، صرف اتنا سا ایک سوال ہے کہ کم از کم آپ کا جو ایک بغض ہے عمران خان کے ساتھ، یا آپ کے اندر جو غصہ ہے، اس کو ایک سائڈ پر کر لیں۔ یہ جو یونیورسٹی تھی، یہ خالصتاً اسلامک یونیورسٹی تھی، سیرت النبی کے اوپر تھی۔ تو کم از کم ایسی اسلامک اور سیرت النبی کے نام پر بنی یونیورسٹی کے اوپر آپ اس طرح کی سیاست نہ کریں۔ آپ کیا پڑھائیں گی؟ ابھی اس کے بعد ایک اور خبر آئی کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے مطالعہ پاکستان میں خواتین کے نام سے، جو پاکستان میں اہم کردار ادا کر چکی، ان خواتین کے نام سے ایک باب کا اضافہ کیا، اور اس میں انہوں نے نصرت بھٹو، اور سب سے اوپر جو ہے وہ فاطمہ جناح، نصرت بھٹو، اور اس کے بعد فہمیدہ مرزا ہے، ان کی اپنی والدہ کلثوم نواز ہیں، اور ان کا خود کا نام بھی ہے، بے نظیر بھٹو کا نام بھی شامل ہے۔ اب سب سے اوپر جو فاطمہ جناح ہیں، ان کا جو پاکستان میں زندگی تھی، حیات تھی، اس کے اوپر اگر آپ تحقیق کریں تو ان کو کس طرح بدنام کیا گیا، ان کے خلاف کس طرح کمپین چلائی گئی، اور کن لوگوں نے چلائی، وہ بھی ساری دنیا اب جان چکی ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں نصرت بھٹو صاحبہ، ان کے خلاف انہی کے مریم نواز شریف صاحبہ کے والد نے، یا والد صاحبان کے جو بڑے والد صاحب تھے، جو مطلب کہ ان کے سیاسی والد تھے، جن کو بلاول بھٹو نے کہا تھا، بقول بلاول بھٹو، میرے الفاظ نہیں ہیں، تو انہوں نے جس طرح ان کے خلاف کمپین چلائی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے۔ اس کے بعد ان کی اپنی والدہ ہیں، اور جو توشہ خانہ کے پیپر لیک ہوئے تھے، تو مالیاتی طور پر سب سے زیادہ کلثوم نواز صاحبہ کے نام پر جو تحفے ہیں وہ نکالے گئے ہیں توشہ خانہ سے۔ یہ بھی کوئی 1.5 سال پہلے جب توشہ خانہ کے پیپر لیک ہوئے تھے، تو اس میں ان کی والدہ کے نام پر بے تحاشا تحفے تھے۔ پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ آتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ان کے والد نے بنفس نفیس جو کچھ کیا، وہ بھی ساری دنیا کے سامنے۔ اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ آتی ہیں۔ انہوں نے جس طرح پاکستان جائیداد کے بارے میں جھوٹ بولا، میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، تو یہ ساری چیزیں، یا ان کے ایک کزن ہیں حمزہ شہباز شریف، انہوں نے اسکول میں کھڑے ہو کر کہا تھا، بیٹا کرپشن ہوتی ہے، یہ چلتی ہے، یہ ہوتی رہے گی، اس کو چلنے دیا جائے۔ تو یہ خاندان اب اسلامک یونیورسٹی میں بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ اسلام کیا ہے، اور وہاں یہ بھی سکھایا جائے گا کہ جادو ٹونا نہیں کیا جاتا۔ اس ویڈیو کے اینڈ پر ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوگی جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کے انہی باتوں کے، جو انہوں نے کہا تھا نا کہ میں وہاں دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم دوں گی، اور وہاں کوئی جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا، اسی کے بارے میں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک مخصوص وقت تھا جو ہر وقت یہ ہاتھ میں اسٹیل کا گلاس لے کر گھومتی تھی۔ اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ وہ ہیں جنہوں نے مختلف مواقع پر میڈیا کے سامنے یہ بات مانی تھی کہ میرے پاس بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز ہیں، اور انہوں نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو پھر میں ویڈیوز لے آؤں گی سامنے، اور سب کو لگ پتہ جائے گا۔ اور اس کے بعد سے سسٹم بدل گیا تھا۔ مطلب یہ سوچیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ سینسٹیو ویڈیوز ہیں، لوگوں کی پرائیویٹ پرسنل ویڈیوز ہیں، اور اس کے بعد نظام ان کی طرف جھکنا شروع ہو گیا۔ تو خود سوچیں پاکستان کے نظام میں جو بیٹھے ہوئے بابو ہیں، وہ کس قدر اخلاقیات کے داعی ہوں گے۔ تو یہ لوگ اب دین سکھائیں گے، جن سے 14,000 17,000 پنجاب کے سکول نہیں چلے اور انہوں نے پرائیویٹ کر دیے۔ ان سے جو بنیادی صحت کے مراکز ہیں، اسپتال ہیں چھوٹے جو دیہی علاقوں میں ہوتے ہیں، وہ نہیں چلے، انہوں نے وہ پرائیویٹ کر دیے۔ پھر ان سے PIA نہیں چلی، انہوں نے وہ پرائیویٹ کر دی۔ یہ جو ابھی 2 دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو لاہور کی صفائی میں نے کی، یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، تو اسی صفائی کے لیے انہوں نے صفائی ٹیکس کے نام سے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائے، موٹر وے گروی رکھی، انہوں نے پاکستان کی سٹیل مل کو بیچنے کی تیاری کی ہوئی ہے، PIA کے بہت سارے اثاثے انہوں نے بیچے، جن سے ملک کے باقی قومی ادارے نہیں چل رہے، وہ اب ایک یونیورسٹی چلائیں گے۔
میں کہتا ہوں کہ اس پہ تالیاں ہونی چاہیے. اور القادر ٹرسٹ میں یونیورسٹی میں کم از کم یہ بھی پڑھاتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے، اور مطالعہ پاکستان میں جن خواتین کو اعداد و شمار لکھیں، ان کی تعریف لکھی ہے، تو ان میں سے آدھی خواتین، کم از کم آدھی وہ والی ہیں جو کہ براہ راست شریف فیملی کا نشانہ بنی. اور بغض عمران میں یہ اتنے آگے نکل گئے کہ اس بندے کے اوپر چھوٹے چھوٹے کرپشن کے الزامات اس طرح لگا رہے ہیں کہ جیسے وہ کہیں جھونپڑی سے اٹھ کر آیا ہو. عمران خان وہ بندہ ہے جس نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیے. جمائمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو پیسے ملنے تھے طلاق کے بعد، تو وہ انہوں نے ٹھکرا دیے تھے، نہیں لیے تھے. عمران خان نے کبھی کسی سے کوئی گفٹ نہیں مانگا. عمران خان 92 ورلڈ کپ سے پہلے 1987 کے کہیں آگے پیچھے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، لیکن ان کو جنرل ضیاء الحق نے واپس بلوایا تھا. اور اس وقت ان کے جو مینیجر تھے انتخاب عالم، انہوں نے کہا تھا عمران خان سے کہ آپ کو صدر بلا رہے ہیں تو آپ نے ان سے کوئی گفٹ مانگنا ہے، کوئی چیز مانگنی، کوئی اپنے لیے بینیفٹ لینا ہے. تو خان نے کہا کہ ان کو بھی کرکٹ کا شوق ہے اور مجھے بھی کرکٹ کا شوق ہے، کرکٹ میرا پیشن ہے، تو پھر ہم کرکٹ کو کرکٹ رہنے دیتے ہیں، اس کو مفاد نہیں بناتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو ورلڈ کپ کی خوشی دے دی، بلکہ انعام دے دیا. اگر وہ عمران خان لالچی ہوتا، اس وقت جنرل ضیاء الحق سے کوئی ذاتی فائدہ لے لیتا، تو شاید قدرت ان کو ورلڈ کپ کا یہ انعام نہ دیتی. وہ بندہ جو وزیر اعظم بننے کے بعد چھوٹی چھوٹی جگہوں پر پیسے بچاتا رہا، اس کو اس وقت تانے دیے جاتے تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آج کل چائے بسکٹ بھی نہیں ملتی، خالی سادے پانی کے اوپر تنخواہ دیا جاتا ہے. اس نے جگہ جگہ بچت کر کے لنگر خانے چلائے، اس نے مسافر خانے چلائے، انہوں نے لوگوں کو اسکالرشپ دی. کورونا جیسے دنوں میں پاکستان کی معیشت کو روک کے رکھا، پاکستان کی معیشت کو گرنے نہیں دیا. اور ایسے بندے کے اوپر اب الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ بندہ چھوٹی چھوٹی کرپشن کر کے اپنے خرچے چلاتا تھا. شوکت خانم کے اندر انہوں نے کرپشن کی. مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان شوکت خانم میں جو ان کی ٹرسٹ تھی ان کے بھی اندر گھپلے کرتا رہا. وزیر اعظم پاکستان کے طور پر انہوں نے بہت سارے فوائد لیے. تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب ان کو کیا کہیں بندہ، کہ یہ بالکل بغض عمران میں نا عقل سے پیدل ہو چکے ہیں. وہ الزامات لگا رہے ہیں جو عمران خان کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی بندہ عمران خان کو اگر ذاتی طور پر جانتا ہو تو وہ کہے گا کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں. عمران خان ایسا بندہ ہے نہیں. لیکن بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے اس کو دوسرے بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں. ان کی سوچ خود کی چھوٹی ہے اور یہ اسی وجہ سے الزامات بھی چھوٹے چھوٹے لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.